اور قدر عزیز بزرگوں، شعبان المعظم کے آخری تاریخ مقدمی ہے، عنقریب انشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کی سعادت سے، برکت سے، رحمت سے، خوشیاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، رمضان کا مبارک مہینہ تقوی کا مہینہ ہے۔ رمضان سے مقصود اور مطلوب وہ تقویٰ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جہاں کہیں بھی ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، مجمع میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جہاں بھی ہو، اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ اصل ہے۔ اور رمضان کا مقصود بھی کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پہ صرف فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر، امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ تو اصل چیز خوف خدا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اور اس تقوی پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت وراثت میں کس کو ملے گی؟ من کان تقیا، جو تقوی والا ہوگا۔ وراثت مفت میں ملی جاتی ہے۔ وراثت ایسی چیز ہے جو بغیر محنت کے مفت میں مل جاتی ہے۔ والد کا انتقال ہوا، بغیر محنت کے ساری پراپرٹی ساری جائیداد میں گئی۔ محنت اس نے نہیں کی، کمایا کسی اور نے، محنت کسی اور نے کی، ادھر ان کا انتقال ہوا، حسب نسب موجود تھا، یہ والد بن گئے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تلک الجنۃ التی نورث، ہم وراثت میں جنت دیں گے اپنے ان بندوں کو، من کان تقیا، جو تقوی والے ہوں۔ انہیں گفٹ دیا جا رہا ہے۔ دیکھو عمل سے جنت نہیں ملتی، ہمارے عمل کیسے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ انتہائی ناکارہ عمل، ٹوٹے پھوٹے عمل، جس کو نماز میں اللہ کا دھیان حاصل نہ ہو، اس سے بڑھ کر جس کو نماز کے سجدے میں اللہ یاد نہ آ جائے، یہ تو اللہ کا تفضل ہے، اللہ کا فضل اور احسان اور کرم ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ عمل کے بدلے میں جنت نہیں ہوگی، جنت صرف اور صرف اللہ کی فضل سے ملے گی، کیونکہ یہ زندگی لمیٹڈ ہے، اعمال بھی اس کے اندر لمیٹڈ اعمال پر انلمیٹڈ احسانات اور انعامات اور خوشیاں جو دی جا رہی ہے، وہ ان اعمال کے بدلے میں نہیں، وہ اللہ کے فضل سے مل رہی ہے۔ زندگی کتنی ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری امت کی زندگی جو اوسطاً ہے 60-70 کے درمیان ہے۔ پھر ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ تو میرے عزیزو، جنت اللہ وراثت میں دیں گے، اللہ گفٹ کریں گے ان لوگوں کو جو تقوی والے ہوں گے۔ اور جنت کے بعد جنت میں جانے کے لیے ایک پل ہے، اللہ اکبر، جس پہ گزرتے ہوئے انبیاء بھی کہیں گے، یا رب صلی، یا رب صلی، یا رب صلی، یا تو ہی حفاظت فرما دے۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے اس پورے صراط سے گزرنا ہے۔ یہ عالم ہے، یہ بچ جائیں گے، یہ شیخ الحدیث صاحب یہ بچ جائیں گے، یہ شیخ القرآن یہ بچ جائیں گے، یہ سخی ہے، یہ پورے صراط سے نہیں گزرے گا، آٹومیٹک جنت میں چلا جائے گا۔
اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کسے بشر کوئی بھی ہو، سب نے یہ اللہ کا پکا پکا فیصلہ ہے کہ پولیس رات سے گزر کے جنت میں جانا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. ہر جو تقوی والے ہوں گے اللہ انہیں پولیس رات سے گزروا دے گا، اللہ انہیں نجات عطا فرما دے گا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. جو ظالم ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اٹھنے کے بل وہاں بیٹھ جائیں گے، چل نہیں سکیں گے. پار کرنا بڑا مشکل ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ بجلی کی چمک کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ تیز لوگ گھوڑے کی طرح اس پولیس رات سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کے اسے جہنم میں گر جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے عزیزوں اصل چیز تقویٰ ہے. اس تقوی کی برکت سے آپ پولیس رات سے گزر رہے ہیں. اس تقوی کی برکت سے جنت میں ریاست اللہ پاک دے رہے ہیں. اس اور مقصود رمضان سے بھی تقویٰ. اب میرے عزیزوں رمضان آ رہا ہے، اب اس کی تیاری کی ابھی سی کوشش ہے. اللہ سے مانگا جائے. میری زندگی میں 40-45 رمضان گزر گئے، کسی کی زندگی میں 50 رمضان گزر گئے، کسی نے 60، کسی نے 70 رمضان گزار دیے. میرے عزیزوں اتنے رمضان گزارنے کے بعد میری زندگی میں تبدیلی کیا آئی ہے یہ لمحہ ہے. بہت سارے رمضان آئے چلے گئے، اور اگر بغیر تیاری کی اس رمضان کو گزارے گے یہ بھی رمضان گزر جائے گا. نہیں میرے عزیزوں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا تبدیل کرنے والا رمضان بنے. یہ رمضان تو ایسا ہو جائے کہ میرا اور اللہ کا تعلق ہی بن جائے. میری زبان سے نکلے اللہ پورا کر دے. دیکھو جہاں محبت ہوتی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اسے جو بھی فرمائش کر دو، اس کے اختیار میں ہو یا نہ ہو وہ بیچارہ کوشش کر کے وہ چیز فراہم کر دیتا ہے. پھر اگر ان کا اللہ کا اور بندے کا آپس میں محبت والا تعلق ہوگا، تعلق بنا ہوا ہوگا، اور ادھر یہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، میری گھر کی پریشانی ہے، میرے بچوں کی پریشانی ہے، کام کاج کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، اس وجہ کوئی بھی پریشانی ہے، جب یہ ہاتھ اٹھائے گا اور آپس میں تعلق بنا ہوگا تو کیا کھائے اللہ دعا قبول فرمائے سے نہیں فرمائے. اور پھر رمضان دعاؤں کی قبولیت کا سیزن ہے. اور میں بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ غافل دل کی دعا اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوتی. ذہن ایک طرف ہے، دل ایک طرف ہے، زبان پہ کیا ہے اسے نہیں پتا، بس بولے جا رہے ہیں رہتی کی باتیں بولے جا رہے ہیں. ایسی دعائیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. وہ دعا قبول ہو جو یہاں سے نکلتی، تکلیف ہو، درد ہو، پھر آپ کے دل سے جو دعا نکلے گی بندے کا اللہ کیسے قبول فرماتے. تو اس کی تیاری کے لیے اللہ نے کرے کسی یہ پچھلے سال کے روزے رہتے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس کچھ دن میں ان روزوں کی قضا کرنی. اگر سال بھر میں کوئی نماز رہ گئی ہے اس کی قضا شروع کر دیں، اور اس لیے سے کریں گے رمضان کی تیاری کرو. اللہ اب تک مجھ سے چوک ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تم معاف فرما دے. اس لیے میں توبہ کرتا ہوں، ابھی سے آج سے اس وقت سے میں زندگی تبدیل کرنے کی نیت کرتا ہوں. یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تو پھر اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. یا اللہ میری ابھی سی تبدیلی کی نیت ہے، یا اللہ جتنی نمازیں قضا ہیں اس کے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی روزے ہیں اس کے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کسی کا کوئی حق میری طرف ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں. بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، کسی اور کا حق ہے، زمین کے اعتبار سے ہے، مال کے اعتبار سے ہے، کسی چیز کے اعتبار سے کوئی حق میرے ساتھ منسلک ہے. ابھی سی نیت کرے کہ انشاءاللہ اس حق کو ادا کرنے کی میں نیت کرتا ہوں. اور جو سچی نیت کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائے. ایک دن یہاں سے نیت کرنا، ایک دن یہاں سے نیت کرنا. آپ یہاں سے نیت کریں سچی دل سے، آپ یقین کیجیے اللہ آپ کے راستے ہموار کر دیں گے. اللہ ایسے راہ پہ راہ فرما دیں گے کہ آپ اس کا حق ادا کر دیں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ رمضان کی سعادت نصیب فرما دے اور رمضان کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ.